ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون یقیناً ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید دنیا کائنات کی وہ عظیم اور ضخیم کتاب ہے جو کہ پہلی آسمانی کتابوں سے بھی زیادہ ممتاز، اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ جو آدمی بھی قرآن مجید کے ساتھ کسی قسم کی وابستگی اختیار کر لیتا ہے، قرآن مجید کو سیکھتا ہے، اس کو سکھاتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے معانی پہ غور کرتا ہے، قرآن مجید کو ثواب کی نیت سے لکھتا ہے، چھاپتا ہے، یا اس کی تشہیر کے لیے باقاعدہ طور پر اسے بیچتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کے لیے کوئی انسان اسے خریدتا ہے، اسے تقسیم کرتا ہے۔ جو شخص قرآن مجید کے ساتھ جس انداز میں بھی وابستہ ہو جائے اس بندے کے لیے خیر ہی خیر۔ خیر انسان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان قرآن مجید کو پڑھنے اور پڑھانے میں جس حد تک ممکن ہو ان لوگوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور قرآن مجید کو پڑھاتا ہے۔ ویسے میرے نزدیک، آپ کے نزدیک کہہ لیں، یہ دنیا دار لوگوں کے نزدیک کہہ لیں، ہم معاشرے کے اندر یہ لوگوں کے متعلق تصور بن چکا ہے کہ جو آدمی بڑی دولت کا مالک ہے، جو آدمی بڑے اقتدار کا مالک ہے، جس آدمی کے پاس بڑا عالیشان بنگلہ ہے، جس کے پاس بہترین گاڑیاں ہیں، وہ آدمی بڑا بہترین آدمی ہے۔ لیکن نہیں، دنیا دار لوگوں کے نزدیک تو وہ بہترین ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہوں میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کے بڑے انعام ہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے 4 فائدے بیان کیے۔ آپ نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس کو پڑھیں اور پڑھائیں، اس پہ غور و فکر کریں، تو فرمایا الا نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے ان پر سکینت نازل کی جاتی، اطمینان، سکون، دلوں کو چین نصیب ہوتا۔ کوئی آدمی بے چین ہو نہ، بے قرار ہو، کسی معاملے سے پریشان ہو، یقین جانے قرآن مجید کی تلاوت سے اس کے دل کو سکون نازل ہو، دل کو سکون آ جائے۔ سکینت ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ اگر جنگ ہو رہی ہو نا، دشمن سے مقابلہ ہو، ایک طرف مسلمان ہو، دوسری طرف کافر ہو، اور کافر پورے زور کے ساتھ، پورے جوش کے ساتھ، پوری ہمت اور طاقت کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے میں آ جائیں اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیں، تو
تو اللہ اگر مسلمانوں کو سکینت نصیب کر دینا تو دشمن کا سارا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے سکینت ہی نازل کی تھی نا صحابہ کرام میں، تو قرآن مجید کو پڑھنے کی وجہ سے سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، فرمایا ایسے لوگوں کو رحمت ڈانپ لیتی ہے۔ اللہ کی رحمت ہو جائے تو خیر ہی خیر، رحمت کی ہم متلاشی ہے نا، اللہ کی خیر ہو جائے، بندے پہ رحمت ہو جائے تو انسان کی دنیا بھی کامیاب، انسان کی آخرت بھی کامیاب۔ تو فرمایا اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، کن لوگوں کو؟ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے۔ اور فرمایا وحفتہم الملائکہ، اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کو گھیر لیتے ہیں۔ جس جگہ پر قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، اس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس پہ غور و خوض کیا جاتا ہے، اللہ کے فرشتے وہاں پر آ جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کسی مجلس میں کوئی بڑا آدمی آ جائے نا، ایم این اے، ایم پی آ جائے، کوئی صدر آ جائے، گورنر آ جائے، ملک کا وزیر اعظم آ جائے، وہ مجلس بڑی باعزت مجلس سمجھی جاتی ہے، لیکن اس مجلس کی عظمت کے کیا کہنے جس مجلس میں اللہ کے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں۔ ایسی مجلس جہاں پر قرآن پڑھا جاتا ہے نا، اللہ کے فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ نمبر 4 فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، یہ قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، اس کی تلاوت کرنے والوں کا ذکر خیر اللہ اپنے پاس فرشتوں میں کرتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں میرے بندے میرا کلام پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اللہ تعریفیں بیان کر رہے ہیں۔ بڑا آدمی ہماری تعریف کرے، ہمارے قدم وہ زمین پر نہیں ٹکتے، لیکن جن کی تعریف اللہ کرے ان کی عظمت کے کیا کہتے؟ اللہ تعریف کر رہے۔ کن لوگوں کی؟ جو قرآن کی تلاوت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، فرمایا جو لوگ قرآن مجید کو پڑھنے کے ماہر ہیں، اچھا پڑھتے ہیں، تلفظ اچھا ہے، لہجہ اچھا ہے، انداز اچھا ہے، حروف کی ادائیگی بڑی اچھی ہے، بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے مقرب فرشتوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن کوئی دوسرا آدمی ہے، محبت اس سے بھی قرآن مجید کے ساتھ، لیکن اس کا کوئی لہجہ اچھا نہیں ہے، تلفظ کوئی اتنا صحیح نہیں ہے، اور قرآن مجید کو روانگی کے ساتھ پڑھ نہیں سکتا، پڑھتا ہے تو اٹک اٹک کر اور الفاظ کو جوڑ جوڑ کر پڑھتا ہے اور رک رک کر پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی قرآن مجید کو پڑھنے کا دوہرا اجر و ثواب عطا کرے۔ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی ہونی چاہیے۔ پھر رمضان المبارک میں تو خاص طور پر قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے نا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمائیے رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقاعدہ رمضان المبارک میں قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ تو روزہ رکھا ہو بندے نے یا رات کا وقت ہو تو انسان کو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق زیادہ گزارنا چاہیے۔ بلکہ آپ ذرا غور فرمائیں، جو بندہ قرآن مجید کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ رمضان اور قرآن دونوں قیامت کے روز اللہ کی بارگاہ میں اپنے صاحب کے لیے سفارش کریں۔ وہاں کوئی آنکھ نہیں ملائے گا، باپ بیٹے سے جدا ہو جائے گا، عزیز رشتہ دار سے جدا، دوست سے جدا، کوئی کسی کے ساتھ کوئی کسی قسم کی مدد اور تعاون نہیں کر سکے گا، کوئی سفارش نہیں ملے گا۔ لیکن ان لوگوں کی عظمت کے کیا کہنے جن کو سفارشی مل جائیں گے اور پھر اللہ کا قرآن جس کا سفارشی بن جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کہے گا اے ربی
منعتہ الطعام والشہوہ، اللہ میں نے اس بندے کو، تیرے بندے کو اللہ دن بھر کھانے سے بھی روک کر رکھا، اللہ خواہشات سے بھی روک کر رکھا، فشفعنی فی، اللہ میری اس کے حق میں سفارش کو قبول کر۔ اور قرآن بھی آئے گا، قرآن کہے گا اے ربی منعتہ اللیل، اللہ میں نے اس بندے کو رات کے وقت روک کر رکھا، اللہ اس کو نیند سے روکا، اللہ یہ قرآن کی میری تلاوت کیا کرتا تھا، تیرا کلام پڑھتا تھا، اللہ میں اس کے حق میں تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں تو میری سفارش قبول کر لے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، اللہ دونوں کی سفارش کو قبول کر لے۔ تو اگر میرا یہ دل چاہتا ہے، آپ کا یہ دل چاہتا ہے، اور یقیناً ہمارا یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ کا قرآن رمضان ہمارے حق میں سفارش کرے، تو پھر ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کو زیادہ کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اس کو پڑھیں پڑھائیں۔ نہیں صحیح پڑھنا آتا، مسجد میں قاری صاحب ہوتے ہیں، ان سے بندہ سیکھنا شروع کر دے۔ یقین جانے جو قرآن والے لوگ ہیں نا، حقیقت میں وہی اللہ والے لوگ ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ علیہ